السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وطیبا۔ بے شک جو مساجد ہیں یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ ان مساجد میں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے۔ بے شک سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے مسجد بنائی اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اللہ کے لیے مسجدیں ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے، مسجد ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ جس جگہ پر اب سجدہ کریں گے نا، عربی میں اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ تو جب سجدہ کرنا ہے تو اس میں کسی کو نہیں پکارنا، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ فقط ایک اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم سمجھنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ پہلے سجدہ جائز تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس سجدے کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک صحابی نے آپ کو سجدہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے جو عیسائی ہیں، وہ اپنے پادریوں کو، پوپوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی شان، آپ کا مقام تو ان سے کہیں اونچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ اللہ کا قرب ہے، سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جو مسجد ہے اس سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مجھے سجدہ کر رہے ہو، میری مسجد میں آئے ہو، تو پھر میرے ساتھ کسی اور کو نہ ملاؤ، میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم باہر مسجد سے پکار سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے نہ مسجد میں نہ مسجد سے باہر کسی کو نہیں پکارتا مگر الا اللہ، ایک اللہ کی ذات کو پکارتا ہے۔ اب مسجد کی تخصیص کیسے ہے کہ جو سجدہ کرتا ہے، سجدہ اصل میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو کم تر، حقیر سمجھنا اور اللہ کو اعلیٰ سمجھنا۔ سجدہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 1 ناک اور یہ 1 پیشانی اور ناک، 1 ہڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ لیکن اس کی وضاحت مستدرک حاکم کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو بندہ سجدہ کرے اور اس کی زمین کو ناک نہیں چھوتی، اس کا سجدہ نہیں ہے۔ تو جب بندہ زمین پہ ناک رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو حقیر، سب سے کم تر سمجھ کے اللہ کے قریب ہو رہا ہوں۔ تو یہاں پہ سجدے کا معنی کیا ہوا کہ جب اللہ کے لیے بندہ حقیر ہو جائے، مسجد میں آیا اللہ کے لیے حقیر ہو گیا، سارے معاملے کلیئر ہو گئے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من واضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کر لے اور پھر بندے کے اندر تکبر ہو تو سمجھ لو وہ سجدہ نہیں کر رہا۔ بلکہ اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں یہ کر دیتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو جی؟ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہو۔ اچھا جی، نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی حیینا، اے اللہ جتنے ہمارے زندہ ہیں سب کو معاف کر دے، اور تیرا یار یہ بھائی ہے تیری اس کے ساتھ لڑائی، اس کو معاف کر دے، کہتا معاف نہیں کرنا۔ نماز جنازہ میں کیا کہتا ہے؟ اے اللہ جتنے زندہ ہیں سب کو معاف کر دے، دعا کر رہا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ تیری اس کے ساتھ لڑائی ہے یار، زیادتی ہوگی معاف کر دے، نہیں یہ نے زیادتی بڑی کی معاف نہیں کر۔ تو آپ کوئی بھی جنازہ پڑھتے ہیں تو یا جنازہ نہیں پڑھ رہے یا جو جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ آسانی کے لیے بتلایا ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، بلکہ اس کا ترجمہ اس سے بھی آسان کروا لیں، وہ کہتے ہیں مرنے تو نہ رہو پرنے تو رہ جاؤ۔ ہمارے علاقے میں یہ بولتے ہیں، شاید آپ کو سمجھیں کہ یعنی شادی سے رہ جاؤ تو خیر ہے، فوتگی سے نہ رہو، جبکہ یہ بات سرن صراحتاً غلط ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اس نے انکار کیا، اصلّہ و رسول، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور نماز جنازہ پہ 2 بندے بھی چلے جائیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے ہر کام الٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سجدہ ہے کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا، جو اللہ کے احکام ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا، مع اللہ یا حدا، کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ پکارنا۔ آپ کس کو پکارتے ہیں؟ مسجد میں آئے ہیں، یا تو امام صاحب سے نہیں بنتی، اگر امام سے بنتی ہے تو ساتھ والے سے نہیں بنتی۔ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں یار، نہیں تو ادھر کھڑا ہو، پیر ملانا پے گا، میری بنتی نہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ آفا ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ تو مسجد میں سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو تو پکارنا نہیں، دل اس کا کہتا ہے اس کے ساتھ میں نے ملنا نہیں۔ حدیث آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ بھی بیان کرتا ہوں، دوبارہ پھر بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من واصل صف واصلہ اللہ، من قطع صف قتلہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے صف کو ملایا اس نے اللہ نے اس کو ملا دیا، اور جس نے صف کو کاٹا، صف کو توڑا، اللہ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان المساجد للہ، مسجد اللہ کے لیے، فلا تدعو مع اللہ احد۔ مسجد میں آ گیا دل پھر نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آنے کے بعد پھر میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، میں پاؤں نہیں ملا رہا، میں صف نہیں ملا رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو سجدہ کرتا ہے وہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ پکارتا نہیں۔ ہم نے اپنے ضمیر کو پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے کہ یار میں سجدہ تو کر رہا ہوں، میں کھڑا کہاں پہ ہوں؟
میرا تعلق کیسا ہے؟ تعلق باللہ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ اور ہے، کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں حقوق العباد کلیئر ہونے چاہیے، حقوق اللہ دی خیر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے یار ہم فیصلے کرتے ہیں بڑے فخر سے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کہا نا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ان سارا کا و ان زنا، اللہ کے رسول وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا ان سارا کا و ان زنا، اگر وہ چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ اب جو چوری کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کا مال نہیں کھا رہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر بھی جنت دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے نا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آپ نے اللہ پہ ایمان رکھا، آپ کی بڑی غلطیاں ہیں، بڑا لوگوں کا حق کھایا ہے، اللہ سب کو دے دے گا اور اللہ آپ کو جنت دے دے گا۔ آپ نے اللہ کا حق چھوڑ دیا، وما قدر اللہ حق قدرہ ہی، یعنی مسجد میں آیا جو اللہ کی قدر کا حق تھا، اللہ کو تسلیم کرنا تھا، اللہ کو ماننا تھا، اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونا تھا، دل نے کہا نہیں، دل کی مان لی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ بس یہ حقوق العباد ادا کر لو، حقوق اللہ کی خیر ہے۔ عجیب فلسفہ ہے، یعنی ہر مسئلہ میں آپ کو لا علمی کی وجہ سے آپ کو جہالت نظر آئے گی اور فتنہ فساد نظر آئے گا۔ برکیف تو مسجد میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسجد کا معنی بتلا چکا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، تعلق نہیں توڑنا، جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہے۔ نمازی بندہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نئی بات، یعنی جو بات آپ کے ذہن میں آئی، پیچھے نہیں جانا قرآن حدیث میں کیا ہے۔ تو مسجد اللہ کے لیے ہے، سجدہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ الحمدللہ نئی مسجد بنی ہے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، بنانے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہیں اس میں آ کے یہ مسئلہ یاد رکھیں، اپنے گھر کی جو مسجد ہے، مسجد ہر جگہ ہی، ویسے تو گھر میں بھی مسجد بنانی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میری آنکھیں ساتھ چھوڑ گئیں، آپ میرے گھر میں آئیں، کسی جگہ نماز پڑھ دیں، میں اس کو مختص کر لوں، اس کو خاص کر لوں، وہاں پہ نماز پڑھ سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آؤ ابو بکر چلیں، ان کے گھر میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، انہوں نے اس کو مسجد بنا لیا۔ مسجد بنا لیا کیا مطلب؟ کہ گھر میں بھی مسجد ہے، سجدہ کرنا ہے وہاں پہ بھی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں ہے۔ تو جو بندہ سجدہ کرتا ہے اس کے باوجود سجدہ اس پہ اثر نہیں کرتا، اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان پکڑنا، مطمئن ہونا اللہ کے ذکر سے ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں میں بندے کا دل ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے وہاں پھیر دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی کے بارے میں آپ کا دل پھر بھی نرم نہیں ہوا، دینی معاملات کی طرف پھر بھی رجحان نہیں بڑھا، تو سمجھ لیں آپ کے دل کے اوپر زنگ ہے۔ آپ اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمانوں میں میں نے اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں دیکھی جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ ہو۔ سجدے میں پڑے ہوئے فرشتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے فرشتے ہیں، رکوع میں فرشتے ہیں، یعنی اتنے فرشتے کہ 7 آسمان ہیں۔ یہ ہماری زمین تو پاکستان کی خالی پڑی، ہر جگہ ہی خالی پڑی ہے، یہ چھوٹا یا ٹکڑا ہے، یہ نہیں بھرا گیا، ہمارے سجدے کی کیا اہمیت ہے؟ تو 7 آسمان سجدوں سے، قیاموں سے، رکوعوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ساری کائنات سجدہ کرنے لگ جائے، اللہ کی ربوبیت میں 1 ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات اللہ کی منکر ہو جائے، اللہ کی شان میں 1 ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تو ان چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ سجدہ کس لیے ہے؟ اپنے قریب ہونے کے لیے۔ مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، کہ مسجد میں آیا، سجدہ کیا، اپنی ساری باتیں بھلا دیں، اللہ کی طرف چلا گیا۔
بس جو میرے رب نے کہا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ سجدہ کیا، اپنے دل دماغ پہ قائم رہا، سجدہ کیا، اللہ کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں، نبی پاک کی سیرت کی کوئی پرواہ نہیں، صحابہ کے طرز عمل کی کوئی پرواہ نہیں، ایسے سجدے کی اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دیکھا نا، وہ بندہ رکوع کرنے لگا، اس کا رکوع صحیح نہیں تھا، تو صحابی رسول کہتے ہیں لو مت علی فطرت اللہ، اگر تو اس حالت میں مر جاتا اس فطرت پہ نہ مرتا، ما فطرہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب رکوع کر رہا ہے، رکوع کا تو بڑا مقام ہے، ورکعوا مع الراکعین، لیکن رکوع کا مطلب کیا ہے کہ سنت کے مطابق ہو، سجدے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا قرب ہو۔ اس کے بعد ہے مسجد کا بنانا، من بنا مسجد للہ، جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، کتنی؟ 1 ایکڑ کی، 1 کنال کی، 1 مرلے کی نہیں، جتنی ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ میں نے بنا لی کہ بھئی میں نے اس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے، میری جگہ خاص ہے، تو سمجھ لو یہ کام چل گیا۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے مسجد بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ من بنا للہ مسجد بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ کی رضا کے لیے مسجد ہو۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اللہ کی رضا کیا ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا۔ اللہ کا راضی ہونا کیسے ہے؟ ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے رسول نے بتلائی ہے نا، رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا یاد کر لیتا ہے قیامت کے دن اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو راضی کرے۔ چھوٹی سی دعا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، ٹھیک ہے، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ رب نے کہا کہ اولاد کے حقوق یہ ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کے 1 حق ہے، بیٹے کے 2 ہیں، لیکن شرط یہ ہے زندگی میں نہیں دینا۔ دعا مغرب کے ٹائم پڑھ رہے ہیں، پھر مولوی صاحب میرے جان تو بعد بیٹی تے بیٹا آپس لڑ نہ پین، تو لہذا میں پراپرٹی تقسیم نہ کر دیں۔ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی، رب کو راضی مان رہا ہے اور مرضی اپنی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد چلی گئی، 1 بیٹی باقی بچی، نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ بیٹی یہ پراپرٹی تیری ہے، مسکراتے ہوئے چھوڑا، بیٹی آج تیرے بابا کی تکلیفیں ختم، رو پڑی، اور فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ہنس پڑی، مسکراتے ہوئے بیٹی کو چھوڑا۔ اللہ کے نبی کو تو نہیں پرواہ تھی کہ میرے بعد صحابہ کیا کریں گے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سنایا؟ رضیت باللہ، جو رب نے کہا اپنی فکر کرو۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد بنائی جائے، مسجد بنا دی، اللہ کی رضا کیا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے لیے جگہ خریدی، لوگوں نے مجبور کیا، مسجد سے چلے گئے، لوگوں نے پانی بند کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی، تو کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کا کیا کریں، مسجد تو ہماری تھی، نماز کیا کریں؟ فرمایا خیر کے کاموں میں ساتھ مل جایا کرو، اسی مسجد میں نماز پڑھ لو۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد کو 100 روپے دیا، مولوی صاحب نے بات نہیں سنی تو مسجد ہی چھوڑ دی، میری تو گل ہی نہیں چاہیے، میری تو عزت ہی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان سے کیا فرمایا؟ عثمان تمہیں عزت کی قمیص پہنائی جائے گی، لوگ اس کو اتاریں گے، تو نے اس کو اتارنا نہیں۔ بس اللہ کے نبی کی 1 حدیث جان دے دی، بس 1 حدیث کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد بنائی، اس کے بعد ہمارے دل و دماغ میں مولوی صاحب کے، امام صاحب کے تکبر آ گیا۔ وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے ہے۔ کوئی یہ مسجد پہ ایک بندے نے پیسے لگا دیے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، اس کو اجر و ثواب تو ہے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے بنائی ہے، اور جس نے اپنے لیے بنائی ہے وہ آئے گا دیکھے گا، ہاں جی او بچے یہ دروازہ صاف نہیں کیا، مولوی صاحب آپ لیٹ ہو گئے، وہ تو بتائے گا کہ بھئی میں نے کام کیا نہیں۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی رضا کے لیے بس جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جنت میں 1 کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
اتنی سی جنت مل جائے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اور یہ دنیا کی اہمیت پتہ کیا ہے؟ یوم تبدل الارض، اللہ تعالیٰ نا قیامت والا معاملہ جب برپا ہوگا یہ زمین ختم کرے گا، ساری زمین ختم ہو جائے گی، یہ کوٹھیاں پراپرٹیاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، زیرو۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر بندے کہاں پہ ہوں گے؟ یہ جو ہم حضرت انسان ہیں، فرمایا یہ پل صراط پہ ہوں گے، بڑا انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اتنی باریک ہے اور ارتفاع بلندی والی ہے، جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے، اور بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے، اس کے اوپر بندہ کھڑا ہوگا جب یہ زمین بدلی جائے گی۔ یہ جو پراپرٹی کوٹھیاں فلاں سب کچھ کھا پی کے ہم جا رہے ہیں نا، اس دن اللہ یہ زمین بدل کے پوچھے گا ہاں بھائی وہ کتنا تیرے مربع ہیں؟ وہاں پہ بادشاہ فقیر سارے ایک لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ پل صراط کا معاملہ آسان فرمائے۔ اوپر چڑھنا ہے نیچے جہنم ہے، اوپر جنت ہے نیچے جہنم ہے، درمیان میں راستہ ہے، دنیا کی زمین بدلی جا چکی ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کہ میرے بندے بتا، وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس کا گھر اللہ کی جنت میں ہے۔ وعد اللہ الحسنہ، اللہ کا وعدہ خوبصورت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا گھر جنت میں ہے، اور جس کو اللہ نے جنت میں گھر دیا وہ نیچے کیسے گرے گا؟ اللہ کی ذمہ داری، اللہ اس کو پہنچائے گا۔ اس دن احساس ہوگا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ مسجد بنانا یہاں پہ بلکہ یہ بھی سمجھ لیں، مسجد بنانا کوئی کام نہیں، مسجد بنانا کوئی کام نہیں، آپ بات یاد کر کے جائیں، مسجد بنانا کوئی کام نہیں۔ کیوں جی؟ اللہ جس سے چاہے مسجد بنوا لے۔ بیت اللہ ہے جس کی زیارت کے لیے ہم ترستے ہیں، اللہ ہمیں بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ حجاج بن یوسف ظالم کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ رَجُلَانِ، ان قریب دو بندے ہوں گے، من بنی ثقیف، بنی ثقیف میں سے ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب ہوگا۔ مختار ثقفی، وہ لعنتی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جھوٹا تھا، اور ظالم حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ بنایا، اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اس نے بے شمار صحابہ کو شہید کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد بنانا کام نہیں، ہاں مسجد اللہ کے لیے بنانا کام ہے، مسجد اللہ کے لیے بنانا کام ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے مسجد بنا دی، 3 مسجدیں بنا دی، 4 بنا دی، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے؟ نہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے بنائی۔ اس لیے نیت اخلاص ضروری ہے، بیت اللہ کی طرف بندے کو نظر دوڑانی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ بیت اللہ کو شہید کر کے آپ دوبارہ انہی بنیادوں پہ کھڑا کر دیں۔ فرمایا میں شہید کر دوں، بنا دوں، ہر بادشاہ کہے گا کام ٹھیک ہے، اس لیے جہاں کھڑا ہے وہاں ہی۔ آج بھی حجاج بن یوسف کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ حکمت دیکھ لیں، بادشاہ جاتے ہیں، بڑے جاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم ترستے رہتے ہیں۔ اللہ کا عدل و قانون دیکھیں نا، ہم ترستے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو حتیم والی جگہ ہے نا، یہ بھی بیت اللہ ہے، تم اس میں چلے گئے، پروٹوکول کی، اللہ کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے گھر میں کوئی پروٹوکول کی کوئی تصویر کی ضرورت نہیں، چھلانگ مارو اس میں چلے جاؤ، اللہ کے گھر میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا چودھریوں نے رکھا ہے۔ کیوں؟ جس کو دل کرے کھولیں دروازہ، اوپر چڑھنے دے، داخل ہونے دے، جس کو دل کرے نہ ہونے دے۔ اگر یہ قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے سے نکل جاتے، لیکن لوگوں کے فتنے کا ڈر ہے، تو یہ جگہ جو چھوٹ گئی آج بھی ہمارے مقدر کے لیے۔ تو مسجد اللہ کے لیے بنائی جائے تو موجیں ہی موجیں، اگر مسجد بنائی جائے اور اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر اللہ محفوظ فرمائے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، ان لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، جنہوں نے کام تو اتنے کیے کہ کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ تو مسجد بناتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے، یا اللہ صرف تیری رضا ہے، اللہ مجھے دنیا کے دکھلاوے کے لیے
ان مساجد بنانے کی توفیق نہ دینا۔ اللہ 1 روپے ہے میرے پاس، اللہ کو غمی ہے، کسی پیسے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بن رہی ہے، 1 روپے دے دے، صرف 1 روپے۔ یا اللہ جتنا کروڑوں روپے دینے والوں کو اجر ہے، یا اللہ اس سے بھی بڑھ کر دے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آپ کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ اس سے بڑھ کر دے دے۔ مسجد بنا دی لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں، تو اللہ کے رضا کے لیے مسجد بنانی چاہیے۔ اصل مسجد کا مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد ہے مسجد کو آباد کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مسجد ایک امن کا درس ہے، جس جگہ مسجد ہوتی ہے نا وہاں پہ امن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جہاد کرو، قتال کرو، لیکن اگر اس بستی سے اذان کی آواز آ جائے نا تو تم نے ان پہ نا شب خون نہیں مارنا۔ یعنی مسجد اور اذان ایک امن کا پیغام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو ہر ایک ذی روح چیز اس بندے کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے تیری شہادت کو بلند کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو مسجد کو آباد کرنا، سب سے پہلے تو مسجد کے بارے میں ہر بندے کو علم ہونا چاہیے کہ مسجد ہے، میری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہے، نبی پاک چلے گئے، ابو بکر آ گئے، ابو بکر صدیق نے فرمایا مسجد ہے، چلے گئے، ان کے بعد کون آ گیا؟ عمر آ گیا، عمر چلے گئے رضی اللہ عنہ، عثمان آ گئے، علی آ گئے، امیر معاویہ آ گئے رضی اللہ عنہ، آج عبد الرحمن سدیس بیٹھا ہے۔ تو مسجد جب اللہ کے لیے ہے نا تو پھر کیا ہے؟ اس کو ذاتی پراپرٹی نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو اس کے بعد امام بننا ہے اس کو سمجھیں۔ ہم ٹرپلی سمجھتے ہیں امام کو، نہ بیل لائے گا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ۔ اے اللہ میری اولاد، فرمایا لا يُنَالُ، یہ وعدہ نہیں پہنچنے سکتا۔ ابراہیم کو اللہ نے ازما کر امام بنایا۔ آج یہ شیعہ ہے نا جو ہم تو کہتے ہیں مسجد، وہ کہتے ہیں امام بارگاہ، ٹھیک ہے، یا 12 امام، جس کو ان کے نزدیک کیا ہے؟ نبوت اور رسالت سے اگلی ڈگری امامت ہے۔ تو جو بندہ امام بنتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ میری اولاد کو نا اس مصلے کا وارث بنا دے۔ فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب ایک بات یاد رکھیں اس آیت کو کہ جو بندہ مصلے پہ کھڑا ہے نا وہ بندہ ظالم نہیں ہے۔ اگر ظالم ہے تو استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے جس کو اللہ مصلی دے دے۔ آپ اس مصلے پہ آنے کی کوشش کریں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ہم جاتے ہیں نا بیت اللہ میں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خادم حرمین شرفین، یہ خادم ہیں، حرم کے خادم ہیں۔ اور جب مولوی صاحب کی باری آتی ہے، امام کعبہ، کعبے کا امام ہے، ادھر آتا ہے نا ہمارے پاکستان میں، سعودی عرب کا بادشاہ، کسی بندے کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی، چلتے ہیں یار اس سے ملنے، یا اس کے پیچھے نماز پڑھتی۔ امام کعبہ ہے نا، یار اس نے نماز پڑھانی ہے بادشاہی مسجد میں، نماز پڑھنے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ثواب زیادہ ہوگا؟ نہیں، ثواب اتنا ہی ہے۔ ایک اللہ نے محبت، امام احمد بن حنبل کو وقت کے حکمران نے کہا کہ ہماری لوگوں پہ حکومت ہے اور آپ کی لوگوں کے دل میں حکومت ہے، لوگوں کے دل میں اللہ نے آپ کی محبت بٹھا دی ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، بیت اللہ میں جاتے ہیں نا کہ بادشاہ کی اہمیت نہیں، امام کعبہ، کعبے کا امام۔ تو یہاں پہ جو مسجد کا امام ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی آبادی کے حوالے سے کہ ایک مومن کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو بندہ نمازیں 5 پڑھ رہا ہے تو ہم اسے مومن کیوں نہیں مانتے؟ اسے مومن ماننا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جیسے بیت اللہ کے ساتھ محبت ہے نا ہمیں، ایسے ہی ہمیں اس امام صاحب کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور بیت اللہ کی طرف جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اے
ایسے امام صاحب پہ بھی ہمیں پیسہ خرچ کرنا چاہیے، امام صاحب کو تحفے دینے چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول میرے گھر میں ہوتے تھے تحفوں کے انبار لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ معاملہ صحیح نہیں تھا، زکوٰۃ فلاں چیز، فرمایا جو تحفہ دیتا ہے کنڈیشن بدل جاتی ہے۔ تو امام صاحب کو مال و مال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، اس نے بہترین قمیص لی، اس کے اوپر کڑھائی سلائی کی، کہ اللہ کے رسول میری طرف سے تحفہ ہے۔ نبی پاک کو ضرورت بھی تھی، صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر روایت ہے، نبی پاک نے وہ قمیص لے لی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ مجھے دے دے، اللہ کے نبی یہ مجھے دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے نبی پاک کو تو ضرورت تھی، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، قمیص نہیں تھی، پرانی ہو چکی تھی۔ فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں پہنوں، میں نے تو اس لیے لیا ہے اس قمیص کا میں کفن بناؤں گا، میں اس کا کفن بناؤں گا۔ یہاں پہ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت تحفہ دے رہی ہے۔ اللہ کے لیے اس مسجد سے بڑھ کر عزت امام صاحب کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ صرف جتنی بھی اس کے اندر غلطیاں ہیں یہ دیکھ لیں کہ یار میں باہر سے آتا ہوں، یہ مسجد میں تو بیٹھا تھا نا۔ ایک بندے نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، وہ کہنے لگا اپنے آپ کو چیک کرنا ہوتا نا، یہ دیکھو جو چھوٹا ہے کہو اس کے یار مجھ سے گناہ کم ہے، جو بڑا ہو کہو یار اس کی مجھ سے نیکیاں زیادہ ہیں، سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہ، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک نہ کہو میں تو بڑا ہی، یزکی من، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ تو امام صاحب کا خیال رکھنا، اس کو تحفے تحائف دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب بندہ بھی دے امیر بھی دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ سیدہ بریرہ انتہائی غریب تھی، کسی نے صدقہ دیا ان کو، صدقے کا گوشت دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا وہ دے کر گئی ہے۔ فرمایا اللہ کی بندی صدقہ تو اس کے لیے تھا، ہمارے لیے تو تحفہ ہے۔ وہ ایک غلامہ جو آزاد ہوئی اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ تو جس نبی نے ہمیں مسجد کا احترام سکھایا اس نبی نے ہمیں امام کا بھی احترام سکھایا۔ امام سے بات کرنے کے بعد دوسری بات ہے آپ کا دخول مسجد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل احدکم فی المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک بندہ مسجد میں داخل ہو، بیٹھے نہ 2 رکعتیں پڑھ لے، حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ مسجد کا حق ہے، جیسے ہم مانگتے ہیں نا یہ پراپرٹی میرا حق ہے، ایسے ہے ایسے ہے، تو یہ مسجد کا پہلا حق ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی مسئلہ نوٹ کریں، امام کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے 2 رکعتیں ضروری ہیں اور امام کے لیے 2 رکعتیں ضروری نہیں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا بلال کہتے ہیں میں اذان دیتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور صحابہ دیکھتے، فرمایا فلا تقوموا حتی ترونی، تم نماز کے لیے کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔ اللہ کے نبی مسجد میں آتے سیدھے مصلی پہ چڑھتے، نماز فجر شروع کر دیتے، 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو مسجد جو گھر پڑتا ہے، امام کی شان یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھو، اور فرمایا کہ امام جب مصلی پہ آ جائے اس کی وہ فرض نماز ہی، نفل نماز بھی بن جائے گی، فرض بھی بن جائے گی اور مسجد کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ جب اللہ نے اتنا پیکج دیا ہے، اتنی رخصت دی ہے، اتنے انعام سے نوازا ہے، تو ہم کس بات کی مولی نہ تھے خیرے؟ ذرا سوچنا چاہیے۔ 2 رکعتیں، فرمایا کہ جب نبی پاک خطبہ دے رہے تھے ایک بندہ آیا بیٹھ گیا، نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا نہیں اللہ کا قم، فرقہ کھڑا ہو بھی 2 رکعتیں پڑھ، کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا، 2 رکعتیں پڑھ۔ لیکن خود کیا کیا، مسجد میں داخل ہوئے سیدھے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو یہ امام کا پروٹوکول شریعت نے رکھا ہے۔ اور یہاں پہ یہ مولوی صاحب کو کوئی بات یاد رکھنی چاہیے، ایک بات وہ آگے بھی 2-3 کر چکا ہوں، ایک بات دنیا کی اور کر کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی بندہ تھا بڑا امیر، اس نے مولوی صاحب رکھے، تو نماز کا ٹائم ہوا، وہ خود لیٹ ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا جی ذرا چودھری صاحب نو آ جان دو۔
نے کہا اچھا چوری صاحب آئے تو مولوی صاحب کی چھٹی. دوسرے دن نیا مولوی رکھا, پھر اس نے ایسے کیا, وہ لیٹ ہوا, مولوی صاحب نے جماعت لیٹ کی, پھر مولوی صاحب کی چھٹی. تیسرے دن آئے ایک مولوی اور رکھا, نماز کا ٹائم ہو گیا, اس نے کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا. بندوں نے کہا جی چوری صاحب نے, انہوں نے کہا چودھری دی نماز پڑھنی, اللہ دی پڑھنی, کھڑے ہو جاؤ, چلو نماز شروع کر دی. چوری صاحب کہندے آ بندہ گوٹ دے. یہ کیا بات ہوئی بھی؟ اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ سنن نبی داؤد کی سید عائشہ سے صحیح روایت ہے کہ ایک آپ کا عزت والا بندہ ہے, اس نے غلطی کر لی, 10 کوڑے لگنے تھے, لیکن اس کی عزت ہے اس لیے اس کو 10 کوڑے نہیں لگیں گے. غریب بندے نے غلطی کر لی, 10 کوڑے لگنے تھے, اس کو 10 کوڑے لگیں گے. مولوی صاحب کو بھی چاہیے کہ جن بندوں کو اللہ نے نوازا ہے ان کی عزت کرے. مصلی پہ کھڑا ہو کے, ممبر پہ کھڑا ہو کے ان کو ٹھوکو لگائے ایسے, یہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے. سیدنا عمر چودھری تھے, نبی پاک نے دعا کی اللہم اعز الاسلام برجلین, اللہ اسلام کو عزت دے, ہماری عزت اسلام کے ذریعے ہے, اور فرمایا کہ اس اسلام کو بندوں کے ذریعے عزت دے. تو جس بندے کی عزت ہو, مولوی صاحب کو بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی عزت کریں. آپ اس کے لیے رک سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. امام کو حق ہوتا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. اللہ نے فرمایا نماز ایک مقرر وقت پہ ہے, لیکن امام کو ایک شان بخشی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تکبیر ہو گئی, ایک بندے کو کھڑا کیا, کونے میں کھڑے رہے, کتنی دیر باتیں کرتے رہے, کتنی دیر باتیں کرتے رہے, کسی ایک صحابی نے چوں نہیں کی. ہم اہل الحق ہیں, اہل السنہ ہیں, اہل حدیث ہیں. یہ حدیث صرف رفع الیدین کی نہیں ہے, ساری سیرت کو ماننا یہ حدیث رسول ہے. تو امام صاحب کو یہ حق ہے کہ وہ جیسے مرضی کرے, اور اس کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ وہ لوگوں کی عزت کرے, لوگوں کے عزت نفس کو مجروح نہ کرے. اور یہاں پہ یہ نہ سمجھ لیں کہ غریب بندے کا مقام نہیں ہے. غریب بندے کا مقام اللہ کی نظر میں پتہ ہے کتنا ہے؟ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا, شریعت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. غریب بندے کو فرمایا تو نے 5 کام نہیں کرنے, تو 2-3 کر لے, تیری شریعت ہی مکمل ہے. دوسروں کو تو ایک ایک چیز کی رخصت دیا, تجھے 2 چیزیں چھوڑتا ہوں, تو نے زکوٰۃ نہیں دینی, جا تجھے معاف ہے. تو نے حج نہیں کرنا, تجھے معاف ہے. اور دوسرے کو کہا کہ جو بندہ من استطاع الیہ سبیلا, جو حج کی طاقت رکھتا ہے وہ حج نہیں کرتا, وہ کفر کر رہا ہے. 4 عمل کر رہا ہے لیکن ایک نہیں کر رہا, وہ کافر ہو گیا. 2 عمل بندے غریب کو معاف کر, غریب کی بھی عزت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تیری کیا شان ہے, چلتا زمین پہ ہے, چلنے کے بعد آسمان کی بلندیوں پہ جنت میں آتی ہے. لیکن غریب, فرمایا طوبی للغرباء, غریبوں کے لیے بھی خوشخبری ہے, لیکن وہ غریب غریب بن کے رہے. جو امیر ہے اس میں تکبر نہ ہو. یہ دونوں کام مولوی صاحب کے ذمہ ہیں. مسجد میں آ گئے, 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا ہے. اگر آپ فجر کی نماز کے لیے آئے, گھر سے 2 رکعتیں پڑھی ہوئی ہیں, ویسے بھی بیٹھ جائیں. سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی رسول آئے, اللہ کے نبی مسجد میں تھے, وہ کہتے میں بیٹھ گیا, میں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی, اللہ کے نبی سے باتیں کی, واپس چلا گیا. بہتر اعلیٰ افضل یہ ہے کہ آپ پڑھیں, اگر نہیں پڑھ سکتے تو فتویٰ نہیں. ہاں جمعے کے لیے ضروری ہے, آپ نے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے. اس کے بعد ہے مسجد میں دوسرا جو حق, مسجد میں ہے صف کسی بھی چیز کی بنا سکتے ہیں. آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں صف بنا لیں. آپ فرد نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں صف بنا لیں. آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, مسجد میں صف بنا لیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جنازہ مسجد میں لے آؤ تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں. صحابہ نے تھوڑا سا ناپسند جانا, تو سید عائشہ کہتی ہے کل تو اللہ کے رسول نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھایا. تو مسجد کی شان کیا ہے؟ مسجد کی وجہ سے عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے. مسجد کی وجہ سے, یہ جو ہم سپیشل رکھتے ہیں نا کہ آؤ جی ادھر نماز جنازہ ہے, یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. عورتوں کا باہر نکلنا مردوں کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجاشی فوت ہو گیا, آؤ اس کا نماز جنازہ پڑھیں, مردوں نے پڑھنا ہے. گھر میں عورت پڑھ سکتی ہے نماز جنازہ, مسجد میں پڑھ سکتی ہے. ایک صحابی رسول تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ان کا بیٹا فوت ہو گیا, تو میاں بیوی نے نماز جنازہ پڑھا, گھر میں ہی نماز جنازہ پڑھا. مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے, ان دونوں نے نماز جنازہ پڑھا. عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کوئی عورت یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کہیں عورت کا مقام ہی بڑا ہے. فرمایا تو یہ نہ بھی کام کر, تیرے لیے پروٹوکول ہے.
کیا ہے؟ حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ وَإِذَا مَاتَ فَتْبَا، جب کوئی فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنا ہے، لیکن عورت کو فرمایا تو جنازہ نہ بھی پڑھنے جائے تیرے لیے اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد جب آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعتوں میں آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ جو تیرے صالح بندے ہیں نا ان کے اوپر سلامتی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عبد اصابت کل عبد بین السماء والارض، ہر بندے کو اس کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جو صالح بندے ہیں، اور صالح کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اصابت کل عبد، ہر ایک بندے کو اس کی دعا پہنچتی ہے۔ تو مسجد کی فضیلت کیا ملی؟ کہ مسجد کی وجہ سے پوری انسانیت کے لیے دعا ہوتی ہے، پورے انسان کے لیے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بس رہا ہے، اور جو آپ میں سے مسجد میں ابھی داخل ہوا اس نے کہا التحیات للہ والصلوات، اور کہا وعلی عباد اللہ الصالحین اصابت کل عبد بین السماء والارض، ہر بندے کو دعا پہنچتی اگرچہ وہ ہوائی جہاز میں اڑ بھی رہا ہے۔ تو مسجد کی کتنی فضیلت ہے، مسجد کتنا امن کا درس دیتی ہے کہ مسجد کی وجہ سے پوری کائنات کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جس بندے نے اس مسجد پہ پیسہ خرچ کیا اس کی کیا شان ہوگی، ہیں کتنی شان ہوگی کہ اس کی وجہ سے ایک بندہ پوری کائنات کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لیکن یہ دعا کا پتہ بھی تو ہونا، ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتہ چلا۔ ایک مسئلہ بتاتا ہوں ناراض نہ ہونا، ہمیں تو یہی نہیں پتہ چلا کہ وضو کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر لیتا ہے نا نماز کی حالت میں، اب کرنا کیا نہیں، اس نے یہ نہیں کرنا، وضو کے بعد یہ نہیں کرنا، یہ انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی۔ اور کتنے بندے ہیں جو میں نے ابھی دیکھے ہیں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے جو سکون سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے منع کیا ہے، لیکن ہم سے کو پوچھ لے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے فوراً بتا دیں گے ٹھک، یہ میرا بیٹا ہی بڑا ذہین ہے، اور تجھے پتا یہ نہیں کہ وضو کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو پھر یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر لیتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انگلیوں میں انگلیاں ڈلوا کر بڑے معزز بندے پہلی صف میں بیٹھنے والے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ پتا کیوں نہیں ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ کتنے بندے ہیں ماشاءاللہ، مسجد بھر گئی ہے۔ سید خالد ترمذی شاہ صاحب، حافظ ناظم صاحب پریشان تھے کہ حالات ایسے ہو گئے، موسم ایسا ہو گیا، کیا بنے گا ہے؟ تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے آنا ہوتا ہے اسے بارش کچھ نہیں کہتی، اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ اور یہ بارش کا مسئلہ بھی یاد رکھیں، مسجد میں نہ بھی آئیں جمعہ کا دن ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہم صحابی رسول سے حدیث بیان کر دیتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کا نام نہیں لیتے، تو اہل بیت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ممبر پہ کھڑے ہوئے، مؤذن کو کہا اذان دو، مؤذن اذان دینے لگا، کہنے لگے فلا تقل حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قل صلوا فی الرحال، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہنا بھائی، تو نے کہنا اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ بندوں نے غور سے دیکھا یہ کیا ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ اس نے کیا ہے جو خیر منی، مجھ سے بہتر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نہیں چاہتا، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری امت پہ دشواری ہو۔ کتنے رحیم نبی تھے کہ کیچڑ کی وجہ سے آپ مسجد میں آئے پریشان ہوں، لیکن جو بندہ آتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، خیر، تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے، کچھ سیکھیں، کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ وضو کے احکام کیا ہیں۔ وضو کے بعد انگلی میں انگلی نہیں ڈالنی ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہو کہ ساری کائنات کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔
بس انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. 2 رکعتیں پڑھی, اس مسجد نے سارے مسئلے حل کر دیے. کیسے؟ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, آپ وہاں پہ جاتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے, وہ بندے آپ سے لڑ پڑتے ہیں, یہ تو دعا کا منکر ہے. اسے کہنا چاہیے کہ اس کے لیے تو دعا مسجد میں ہو رہی ہے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ. تو آپ 3 دن دعا کریں گے. شریعت نے وہ جو مسجد مرکز حسن و حسین بنا ہے اس کو قیامت تک اللہ بحال رکھے, اس میں جو بھی آئے گا آپ کا باپ فوت ہوا ہے, آپ کے باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا. لیکن کہے گا کون؟ جسے نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا. جسے نماز کا ترجمہ نہیں آتا وہ کیا کہے گا؟ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ ساری کائنات کو امن کا درس دے رہے ہیں, امن کا پیغام دے رہے ہیں. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اے اللہ جتنے تیرے صالح بندے ہیں, نبی پاک نے فرمایا صالحوں میں تو ہم کہیں گے یہ فلاں بندہ نیک ہے, حکیم صاحب نیک ہیں, داؤد شاہ صاحب نیک ہیں, باقی تو سارے نہیں. فرمایا کہ کل عبدن, ہر ایک بندہ. بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بندہ بن جا. اچھا ہمارے نزدیک ہے بندہ نہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید رہو. اللہ نے تو ظالموں کو اپنا بندہ کہا, اور ہم نماز پڑھنے والے کو بھی اللہ کا بندہ نہیں رہنے دیتے. تو فرمایا کہ جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے, نماز کا ترجمہ آتا ہو, پوری کائنات کے لیے دعا کر رہا ہے. اب یہاں پہ بندہ کہ یا اللہ اے تیرے فلانے فلانے بندے نے دعا پہنچ جائے تو فلانے نہ پہنچے, نہیں. اب شریعت کتنی آئے ہے, کتنی پیاری شریعت ہے. تو یہ مسجد ہمیں اس امن کا, اس دعا کا درس دیتی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. یہ مسجد آپ کے لیے دعاؤں کا ایک سمجھو ڈیپو بن گیا, دعائیں آپ کو فری میں مل رہی. تو جو بندہ اس مسجد کو بنانے والا ہے, جو بندہ اس مسجد کو چلانے والا ہے, جو بندہ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے, اس کی شان کیا ہوگی. 2 رکعتوں کے بعد اب آتی ہے جماعت کی باری. جماعت میں آپ نے کھڑا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو پیچھے کرو. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, مرد آگے, اس کے بچے پیچھے, اور ان سے پیچھے عورتیں. مسجد میں بچے بھی آئیں, بڑے بھی آئیں, اور عورتیں بھی آئیں. اب یہ ایک ترتیب لگا دی, مسجد میں آنے کی ایک ترتیب لگا دی. اب اس کے بعد ہے صف کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا چکا ہوں کہ من واصل صف واصلہ اللہ. جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے. یہاں پہ کتنے بندے ہیں جو ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مسجد سبب بنی ہے آپ کو, جو آپ سے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں نا, یعنی اللہ کی نظر میں ملنا بہتر ہے. آپ اس مسجد میں آئے, صف ملائی, اللہ آپ کو ملا دے گا. تو مسجد کی کتنی فضیلت ہوئی. پاؤں کے من واصلہ اللہ, جس نے من واصل صف واصلہ اللہ, جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملا دے گا, اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹ دے گا. مسجد میں آتا ہے بندہ صف نہیں ملاتا تو صف کو کاٹ رہا ہے, تو اللہ اس کو کاٹ دے گا. مسجد میں آتا ہے پھر بھی کوئی پروٹوکول نہیں, بلکہ اس کا ترجمہ یہ کرنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو تملک العرب والعجم, عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. ایک بابا جی مسجد میں آتے ہیں, لمبی 1000 دانے کی تسبیح ہے, اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. بابے کی عزت پھر بھی نہیں ہے, بابے کی عزت پھر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ شہر عظیم شہر ہے, یہاں پہ جو ہمارے شیوخ قریب کے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ لیں, کس کو کیا دیتے تھے, ان کی لوگوں میں کتنی عزت تھی. وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہماری عزت نہیں ہے. مسجد میں آنے کے بعد پہلی بات تو یہ تسبیح والی بھی سمجھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں میں پڑھا کرو. یہ تمہارے ہاتھ قیامت کے دن تمہارے بارے میں شہادت دیں گے. کئی بندے کہتے ہیں جو گنتی نہیں ہوتی ہے, ایک طرف تمہیں گنتی کی فکر ہے, ایک طرف تمہارے حق میں شہادت آ رہی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, گنتی کرنی ہے شہادت لینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس بندے کے بارے میں 2 ہمسائے, 2 گوانڈی, 2 قریب کے لوگ گواہی دے دیں بندہ اچھا تو اللہ اسے جنت دے دے گا. اور جس کے بارے میں اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں, سورہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ناختم, ہم مورے لگا منہ بند کر دیں گے, اس کے اعضاء بول کے خلاف کہیں گے اس نے ایسے کیا ایسے کیا. ایک طرف خلاف بولیں گے, ایک طرف سبحان اللہ الحمد
کے پورے بول بول کے کہیں گے یا اللہ یہ تیری گواہی دیتا تھا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے گنتی پہ غور کرنا ہے یا گواہی لینی ہے. تو ایک بندہ اتنی تسبیح پڑھتا ہے پھر بھی اس کی عزت نہیں ہے, تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے, اسے اپنی فکر کرنی چاہیے. جو بندہ تسبیح پڑھتا ہے نا, ایک بندہ مسجد میں رہ کے تسبیح پڑھتا ہے, سارے بندے بڑے خوشی سے سلام لے کے جاتے, میرا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو مطلب کیا ہے, مسجد میں آنے کے بعد آپ کو اگر عزت نہیں مل رہی تو آپ اپنی نماز کی فکر کریں, اپنی نماز کی فکر کریں اور اس مسجد کی فکر کریں کہ میں اس مسجد میں گیا مجھے عزت کیوں نہیں ملی. عزت ان العزت للہ جمیعا, عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, عزت مومنین کے لیے ہے. اگر آپ کا بھائی آپ کی عزت نہیں کر رہا تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر, دو پیغمبروں کا یہاں پہ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. وہ کئی شاعر جو ہوتے ہیں نا علم سے خالی, وہ بالکل ہی الٹ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر خون میں وفا ہوتی تو نہ بکتے یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں ہیں. یہ خون کی وفا ہے. اس قرآن کو پڑھیں, خون میں وفا کیا تھی. اللہ کی قسم انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ ایک بھائی نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے. ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ ایک بھائی نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا, اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے. یہ خون کی وفا نہیں تھی؟ اس کو بھی بیان کیا کرو نا, یہ بھی خون کی وفا تھی. السلام کہتے ہیں اللہ علمنی, اللہ مجھے کچھ چیز سکھا دے میں پڑھا کروں. فرمایا پڑھا کر لا الہ الا اللہ. وہ فرمایا یہ تو سارے بندے ہی پڑھتے ہیں. فرمایا میرے بندے یہ پڑھا کر. پھر اللہ نے عزت کیا دی, وقت کا نبی ہے, وقت کا رسول ہے, وقت کا پیغمبر ہے, چھوٹا بھائی ہے, محفل لگی ہوئی ہے, بڑا بھائی داڑھی سے پکڑ لیتا ہے, پڑھتا لا الہ الا اللہ ہے. چھوٹے بھائی کی جرت نہیں ہوئی کہ بھائی کو یہ کہے کہ بھائی تو نے میری داڑھی پکڑی, او کہا میری ماں کے بیٹے میری داڑھی کو چھوڑ دے. یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے عزت ہے میرے بھائیوں. آج عزت چھوٹا بھائی نہیں عزت کرتا. بیگم صاحب ہیں, وہ کہتی ہے تجھے عقل ہی نہیں ہے, تجھے شعور ہی نہیں ہے. اولاد کہتی ہے ابا جی خاموش ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا, مسجد میں آیا اور تیری عزت نہ ہو. جب تیری عزت اللہ کی نظر میں ہے دنیا کیا کر سکتی ہے. تو میرے بھائیوں مسجد میں آنے کے بعد عزت ہے, پروٹوکول ہے, یہ شریعت نے ہمیں دیا. آپ کو اگر عزت نہیں مل رہی تو اپنی فکر کریں, اپنے گریبان میں جھانکیں. میرا بھائی میری بات کیوں نہیں مان رہا کہ مسجد میں اتنی لمبی تسبیح پڑھی, میری اولاد میری بات کیوں نہیں مان رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکے, بس اور گناہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اولاد کی تربیت ہی نہیں کی تو پھر کیا ہوگا. وہ بندہ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. بتلایا گا اللہ کے رسول بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے, لوگوں نے بڑا اچھا بولتا چلتا ہے, باتیں کرتا ہے. جب گھر میں آتا ہے نا تو ایسے شیر کی طرح دھاڑتا ہے. فرمایا او بھائی 70 مرتبہ استغفار کیا کر. تو اپنی بیوی کے ساتھ سخت رویے سے پیش آتا ہے, 70 مرتبہ استغفار کیا کر. تو یہ کیا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرنا. ہمیں مسئلہ سمجھایا کہ مسجد میں اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود گھر میں جا کے قدم رکھنا, گالیاں شروع کر دینا, تو مسجد کا کوئی فائدہ نہیں. مسجد میں آئے, مسجد میں کیا ملتا ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمت, اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب یہ آپ صف میں بیٹھ گئے, جتنے لوگ ہیں آپ آئے ہیں 1000 بندے, یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, سارے کے سارے بندے ایک ایک بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو مسجد کا پروٹوکول یہ ہے کہ سارے بندے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب نماز مکمل ہو گئی, سلام پھیری, سلام کے بعد ہم کہتے ہیں جی دعا کرو, مریض کے لیے دعا کر دو. وہ کہہ دے تو ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے, ایک بندہ آیا, اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول ان کا تو صبح رستے کاٹ گئے ہیں, ماتب ہم چپائے مار چکے ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خطبہ دے رہے تھے, ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما. صحابہ نے بھی ساتھ ہاتھ اٹھا دیے. کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ اجتماعی دعا تو ہے ہی کون, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, صحابہ نے بھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ہاتھ اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے, کچھ نہیں تھا, گھر پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہوگی, بادل برس پڑا. یعنی آپ جب مل کر اللہ سے دعا کریں گے, مولوی صاحب ہاتھ اٹھائیں گے, تو آپ کو کیا ملے گا. ٹائم کم ہے, بس ایک حدیث سنا کے مسجد کے حوالے سے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسجد کی فضیلت کیا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ٹائم پورا معذرت جی مجھے پتہ نہیں چلا ٹائم پورا ہو گیا، پھر انشاءاللہ موقع ملا نا تو میں نے سمجھا 10 منٹ ہوئے ہیں تو 25 منٹ ہو گئے، 25 منٹ پہ ٹائم پورا ہونا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔